سے جب گزری اور واپس آئی اپنے محلے میں لوگوں سے سنا اور اس نے دیکھا بھی کہ وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. تو عورتوں کی اکثر عادتیں ہوا کرتی کہ کوئی بات اگر ہو تو ایک دوسرے میں کہہ دینا اور بتا دینا. یہ بیچاری اس نے دیکھا خانقاہ کا ماحول، ہندی لفظوں میں بولیں گردوارا، اردو لفظ ہے خانقاہ اور ہندی لفظوں میں گردوارا. اور ہمارے ہندو بھائی بیٹھے تو ہندی لفظ میں بول رہا ہوں. گردوارے کا ماحول دیکھا، بڑا اچھا لگا. آئی اپنے پڑوس میں ایک مسلمان بہن تھی، اس سے بات کرنے لگے. اس سے کہا آج میں تمہارے بڑے پیر صاحب کے یہاں سے گزری ہوں، بڑا اچھا لگا دیکھ کر کے. جو اچھی جگہ ہو سب اس کو اچھا کہیں گے. وہ مسلم بہن نے کہا تو صرف دیکھ کر کے آئی ہے، کیا تو نے نہیں جانا کہ میں بے اولاد تھی؟ آئے ہائے بولے سبحان اللہ. کیا تو نے نہیں جانا کہ میں بے اولاد تھی؟ ان کی چوکھٹ پر گئی، اپنی جھولی کو پھیلا دیا، اپنے دامن کو پھیلا دیا. ان کے قدموں کی تھوڑی سی دھول کیا مجھے ملی؟ لوگ دنیا کے مجھے بانج کہتے تھے. میں لوگوں کے سامنے گزرتی تھی تو صبح صبح میں لوگ نظریں پھیر لیا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ اس کو صبح صبح مت دیکھنا ورنہ سارا دن برباد رہے گا. لوگ بانج کہہ کے پکارتے تھے مجھے. مگر ان کی خانقاہ سے کیا جڑی، ان کی خانقاہ کے پاس کیا گئی، میری قسمت بدل گئی. کہا بتا بتا کیا ہوا؟ کہا جب میں ان کی بارگاہ میں جانے لگی، اس گردوارے کو جانے لگی، جب بار بار گئی تو ایسا ہوا کہ میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ بانج ہو چکی ہے، مگر آخری عمر کے ماحول میں پہنچی تھی، عمر کا آخری وقت تھا. اس وقت پر اللہ نے، میرے مالک نے مجھے بیٹے جیسی نعمت عطا کر کے مجھے مالا مال کر دیا ہے، لوگوں کے تانے سے مجھے بچا لیا ہے. یہ بہن ہندو بہن کہتی ہے تمہارے بڑے پیر اتنے اچھے ہیں کہ جو لوگ بانج جس کو تانا دیتے ہو اس کو خوشیوں سے مالا مال کرتے ہیں. بتاؤ کیا میں اگر ان سے لگاؤ رکھوں کیا میرا بھی کچھ فائدہ ہوگا؟ تو کہا ہاں اگر تم ان سے محبت کرو تمہارا بھی فائدہ ہوگا. تو کہا ٹھیک ہے میں بھی آج سے محبت کرتی ہوں. اب یہ جب گردوارے سے خانقاہ سے گزرتی تو تھوڑی دیر ٹھہر جایا کرتی تھی. اس کے گھر والوں نے شادی اس کی فکس کی اور بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی. اس محلے کے اندر کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی. اس لڑکی کی شادی فکس ہونے سے پہلے ایک بڑے امیر کا لڑکا اس لڑکی کو دیکھتا ہے اور اپنی شادی کا پیغام اس لڑکی کے گھر بھیج دیا. اس لڑکی کے گھر پیغام بھیج دیا اور بتایا کہ شادی میں تجھ سے کروں گا، شادی میں تجھ سے کروں گا. اور یہ جواری تھا، یہ شرابی تھا، ساری گندی حرکتیں اس امیر زادے کے اندر تھی. اور اس نے پیغام بھیجا. اس بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ او میرے باپ میرا گلا دبا کے مار دینا مگر ایسے گندے انسان کے ساتھ میں میری شادی مت کرنا. باپ نے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ تیری شادی نہ کروں تو یہ بڑا آدمی ہے. اس لاڈلی بیٹی نے کہا کوئی بات نہیں، کہیں دوسرا رشتہ دیکھو. جب دوسرا رشتہ دوسری جگہ دیکھا گیا تو وہ بڑا اچھا اور نیک لڑکا مل گیا رشتے کے لیے. رشتے کی بات فکس ہو گئی، شادی کے کارڈ بنوائے گئے، شادی کا انتظام کیا گیا، نمنترن بانٹنے کے لیے لوگوں کو دیا گیا. اب یہ لڑکی کہتی ہے کہ جس کا جو قریبی ہوتا ہے وہ اس کو بلاتا ہے. میں بڑے پیر صاحب کی ماننے والی ہوں. اپنے باپ سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، مگر لوگوں کی سوچیں تھوڑا الگ ہوا کرتی ہیں. گھر والوں سے کہا اس نے کہ میں بڑے پیر صاحب کی ماننے والی ہوں اور ایسا کریں کہ آپ مجھے اجازت دیں میں جاؤں اور ان کو نیوتا دے کر کے آتی ہوں، ان کو بلا کر کے آتی ہوں، ان کو بلاؤں گی، وہ میرے گھر آئیں گے، میری شادی میں آئیں گے، 4 چاند لگ جائیں گے.
جو کسی کا خاص قریبی ہو اگر وہ نہ آئے تو انسان بے چین رہتا ہے، اور جو اس کو بلانے کی بات ہے تو دل میں تمنا رہتی اگر وہ آ جائیں تو میری محفل سج جائے گی۔ جیسے ہمارے عالم بھیا نے کہا مجھ سے فون پر کہ آپ چلے آئیں تو تھوڑا اچھا رہے گا۔ میلاد میں وہ لوگ آئیں گے، وہ پڑھیں گے، الگ کی بات ہے، مگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پیر صاحب کو بلائیں تو پیر صاحب آپ کی محبت میں آئے۔ بڑے پیر صاحب کی بات تھی، کہا کہ اگر آپ اجازت دیں میں بلا لوں، گھر میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ گھر والوں نے کہا وہ مسلمان ہے، تیرے گھر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ لڑکی نے کہا بلانے تو دو، میرا دل کہتا ہے آئیں گے۔ وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ لڑکی کے ماں باپ نے اور اس کے پڑوسیوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ ہندو کے گھر آئیں۔ اس بیٹی کو بھروسہ تھا تو اس نے کہا مجھے اجازت تو دو، مجھے جانے دو، اور میرا دل کہتا ہے وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اجازت دے دی، بیچاری چلی گئی۔ نیوتا دے کر کے شادی کے انتظام ہونے لگے۔ نیوتا جب دینے گئی تو بڑے پیر صاحب کی نظر بڑے آگے تک دیکھتی ہے۔ جب نیوتا دیا تو کہا حضور آپ میرے گھر آئیں گے، ورنہ محلے کے لوگ کہیں گے کہ وہ ہندو تھی اور تم مسلمان ہو تو اس لیے گھر پہ نہیں آئے۔ تو بڑے پیر صاحب نے کہا ہاں میں آؤں گا، ضرور آؤں گا، اس وقت آؤں گا، تھوڑا جملے پر دھیان دینا، اس وقت آؤں گا جب سب بے چین ہوں گے۔ جملے پر دھیان دینا ہے، کیا کہا؟ اس وقت آؤں گا جب سب بے چین ہوں گے۔ اتنی بات کہی، لڑکی خوش ہو کر چلی گئی کہ میرا نیوتا مان لیا گیا، میرے گھر ضرور آئیں گے۔ یہ بات سوچ کر اب مگن رہنے لگی۔ شادی کے انتظام ہوئے، بارات آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسی امیر زادے نے سنا کہ اسی لڑکی کی بارات جا رہی ہے جس کو میں نے شادی کا پیغام بھیجا تھا، مجھ سے نہیں شادی کرے گی، یہ شادی ہونے ہی نہیں دیں گے۔ پرانے زمانے کے اندر لوگ بارات پیدل جایا کرتے تھے۔ ابھی 15-20 سال پہلے لوگ سائیکلوں پر، لڑیے پر بارات کو گئے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی لڑیوں پر بارات گئی ہوگی۔ بہت سارے پرانے زمانے کے لوگ پیدل بارات جا رہے تھے۔ پینس ساتھ میں جاتی تھی، پینس ساتھ میں، دولہا گھوڑے پر سوار جا رہے۔ جنگل پر اس امیر زادے نے بارات جب گزر رہی تھی حملہ کروا دیا، ڈاکوؤں کے ساتھ حملہ کروا دیا۔ بارات کا سارا سونا چاندی زیور جو بھی انتظام تھا، کیونکہ راستے میں بھی رکنا پڑتا تھا، لمبے سفر ہوتے تھے تو لوگ کھانے کا بھی انتظام ساتھ میں رکھتے تھے، سب لوٹ لیا گیا اور دولہے کے سر کو قلم کر دیا گیا۔ سر کاٹ دیا گیا، دولہے کا الگ کر دیا گیا۔ خبر پھیلی، قریب میں تھی سسرال، نئے دولہے کے سسرال قریب میں تھی۔ خبر پھیلی کہ یہ کیا ہو گیا، بارات آ رہی تھی، بارات ڈاکوؤں نے لوٹ لی ہے، مگر یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس لڑکے نے لٹوائی ہے۔ بارات ڈاکوؤں نے لوٹ لی ہے اور دولہے کا سر قلم کر دیا گیا۔ سب بے چین ہو گئے۔ بڑے پیر صاحب نے کیا کہا تھا؟ اس وقت آؤں گا جب سب تیرے گھر بے چین ہوں گے، بے چین ہوں گے۔ ابھی ہمارے نصیر بھیا ایک منقبت پڑھ رہے تھے، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ مدد کرو میری غوث اعظم، مدد کرو میری غوث اعظم۔ شعر پڑھا تھا، آ جاؤ پیرے پیرا، آ جاؤ میرے میرا، میری کٹیا جگمگا دو، ارے بولے سبحان اللہ، میری کٹیا جگمگا دو۔ سب بے چین ہو گئے، گھر کے اندر پریشان ہے، سب رونے لگے، سب پیٹنے لگے۔ اب بیٹی وہ بیچاری کہنے لگی ارے وہ بڑے پیر صاحب تم کیسے ہو، سب کی مدد کرتے ہو اور میرے باغ کھلنے سے پہلے اجڑ گئی، میں سہاگن بننے سے پہلے ابھاگن بن گئی، میں خوشیاں پانے سے پہلے غم میں بدل گئی میری خوشی، میرا گھر غم میں ڈوب گیا۔ وہ بڑے پیر صاحب کب آؤ گے، میری مدد نہیں کرو گے کیا؟ تو
तुम तो वही कर रहे हो जो घर वालों ने कहा था कि मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान हो, मदद को नहीं आओगे। तो ये शेर मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, उस लड़की के जुबान में दिल करा कि फिर से पढ़ो कि आ जाओ पीरे पीरा मेरी कुटिया जगमगा दो। सब लोग बुला लीजिए, आ जाओ पीरे पीरा मेरी कुटिया जगमगा, आ जाओ पीरे पीरा मेरी कुटिया जगमगा दो, मेरी कुटिया दो, मेरी कुटिया जगमगा दो। आ जाओ पीरे पीरा मेरी महफिल जगमगा दो, मेरी महफिल जगमगा दो। मैं दोबारा पढ़ूंगा। वो लड़की ने आवाज दी, पुकारा है। बड़े पीर साहब अपनी खानकाह से हवा की तरीके से उनको अल्लाह ने वो परवाज दे रखी थी। मेरे बड़े पीर साहब ने फरमाया कि मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं पश्चिम में हो, और मेरे मुरीद को शेर ने अपने जबड़े में ले लिया हो और मेरा मुरीद पुकारे, मैं पश्चिम से उसकी पूरब में मदद करूंगा। वो बड़े पीर साहब अपनी परवाज के साथ घर पे पहुंचे और लड़की के सामने मुस्कुरा के खड़े हुए, कहा ओ मेरी लाडली क्यों रो रही है, क्यों परेशान है? तो वो बिटिया कहती है, बड़े पीर साहब तुम नहीं देख रहे हो, सुहागन बनने से पहले अभागन बनी, खुशियां आने से पहले गम मिले, मेरी फूल की बगिया सजने से पहले मसल दी गई, और तुम कहते हो क्यों परेशान हो? क्या तुमने मेरा दर्द नहीं जाना? क्या तुमने मेरा दर्द नहीं समझा? बड़े पीर साहब ने कहा, वो बारात वाले आ रहे, तेरा दूल्हा आ रहा है। तो कहा पता नहीं आ रहे नहीं आ रहे। खबर हुई तो पता चला कि वो बारात में मुर्दा दूल्हा लेकर के आ रहे हैं। दरवाजे पर रखा गया। बड़े पीर साहब के साथ में लड़की भी घर से बाहर आई। सरकार गौसे पाक बड़े पीर साहब बाहर आकर के पहुंचे हैं। दूल्हा मुर्दा आया है, सर उसका अलग है, बदन उसका अलग है, आया है। बड़े पीर साहब मुस्कुरा के कहते, तूने लफ्ज क्या बोले? सुहागन बनने से पहले अभागन बनी। अरे मेरा चाहने वाला हो, मेरा मानने वाला हो, वो कभी गम में नहीं रह सकता। तू सुहागन थी, सुहागन है, तो कहा दूल्हा तो मर चुका है, सुहागन कैसे हो? मेरे बड़े पीर साहब आगे कदम बढ़ाते हैं, सर के बालों को पकड़ा, ले जाकर तन से जोड़ दिया, हुक्म किया कौम बिज़निल्लाह, उठ जाओ अल्लाह के हुक्म से। जो गर्दन कटी अलग पड़ी थी वही मुर्दा दूल्हा उठ के खड़ा हो गया। बोले सुभान अल्लाह। अब इस वाकये से क्या साबित होता है? मेरी खानकाह के अंदर अल्लाह वालों की बारगाह में रहमतें हैं। वो किसी एक के लिए नहीं, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए, ना मुसलमान के लिए, ये कोई नाम नहीं दिया गया, बल्कि वो सब के लिए जो सच्ची मोहब्बत करे उसके लिए है। इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे। रे मचल के बोलो या हुसैन, हाथ उठाना या हुसैन, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, या गौस। ये अशार पढ़ के बस आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, सुन लीजिए अब तो दिल की फरियाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। हंसती गे मुझ पे दुनिया, हंसता गे ये ज़माना, हंसता गे ये जमाना, हंसता गे ये जमाना। जैसे उस बिटिया को हंसा था लोगों ने कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो कहाँ आएंगे, लोगों ने हंस दिया था, मगर नहीं, दिल के इरादे को नहीं देखा था। हंसती गए मुझ पे दुनिया, हंसता गए ये जमाना, हंसता गए ये जमाना। अरे कोई पुकारे पागल, कोई कहे दीवाना, कोई कहे दीवाना। जो कि लड़की ने जब अपने घर पे कहा होगा तो उसको लोग वगैरह में समझ लिए होंगे, समझे होंगे कि नहीं समझे? भाई कोई एक अलग सी बात ही अपने घर के अंदर कह दे तो लोग उसको अलग ही समझेंगे, मगर
اب اسی پر یہ شعر دیے گئے. دل دیکھنا چاہیے کہ ہستی گئے مجھ پہ دنیا، ہستا گئے یہ زمانہ، ہستا گئے یہ زمانہ، ہستا گئے یہ زمانہ. کوئی پکارے پاگل، کوئی کہے دیوانہ، کوئی کہے دیوانہ. ہے زندگی کی تم سے روداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم. آ جاؤ پیرے پیرا میرے گھر کو جگمگا دو، میرے گھر کو جگمگا دو. کہ آ جاؤ پیرے پیرا، آ جاؤ میرے میرا، آ جاؤ میرے میرا، آ جاؤ پیرے پیرا. میری کٹیا جگمگا دو، میری کٹیا جگمگا دو، میرے گھر کو جگمگا دو، میرے گھر کو جگمگا دو. کہ آ جاؤ پیرے پیرا، آ جاؤ میرے میرا، میرے دل کو جگمگا دو، میرے دل کو جگمگا دو، میرے دل کو جگمگا دو، میرے دل کو جگمگا دو. کہ ایک عاشق نے کیا ہے تمہیں یاد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم. اے کاش جب بریلی پہنچے اہل سنت، سب پہنچے اہل سنت، سب پہنچے اہل